السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت تلخ حقیقت کے بارے میں آج میں بات کرنے والی ہوں کہ ہم لوگ دولت کو ہی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس دولت ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر چیز ہے، جبکہ دولت سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چلے ہم اپنی چند ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن دولت سے نہ تو خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں، نہ ہی دولت سے صحت خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی دولت سے بیٹی کا نصیب خریدا جا سکتا ہے۔ بہت امیر لوگ بھی اپنی بیٹی کا نصیب نہیں خرید سکتے، اس کی شادی بہت اچھے گھرانے میں بھی کریں گے تو اگر اس کے نصیب میں سکون نہیں ہے نا، خوشیاں نہیں ہیں، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ دولت کچھ نہیں کر سکتی۔ جبکہ ہم دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی پوسٹ پڑھی تو اس کا کچھ مفہوم یوں تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کے پاس حسن خیال ہے، یعنی جس کا خیال اچھا ہے، جس کا خیال جیسا ہے اس کا حال بھی ویسا ہی ہے، جو جیسا سوچتا ہے، جو جیسا گمان رکھتا ہے، وہ ویسا ہی اپنے لیے دنیا میں پاتا ہے، اپنی زندگی میں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو بیویاں ہیں، وہ شوہر سے راضی نہیں ہیں، اولاد ہے، وہ ماں باپ سے راضی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے ماحول میں ہی اپنے آپ سے راضی نہیں ہیں، ہم تو ویسے خود سے بھی راضی نہیں ہیں نا، تو ہم اللہ سے کیا راضی ہوں گے؟ دنیا میں کوئی ہمارے لیے کتنا بھی کر لے، ہم کسی کے لیے کتنا کر لیں، ہم راضی نہیں کر سکتے۔ تو سوچے اتنا کر کے کسی کو راضی نہیں کیا، خود کو تسکین نہیں دے سکے، تو ہم اللہ سے کیا راضی ہوں گے؟ پتہ نہیں ہم کہاں بھولے بھٹکے گھومتے پھر رہے ہیں۔ اب جو دنیا میں حالات ہیں، جو فلسطین کے جو حالات ہیں وہاں پہ، اور موسم کے جو حالات ہیں، کن مہینوں میں کیسا موسم ہونا چاہیے تھا اور کیسا ہے، یہ سب قیامت کی چھوٹی 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 نشانیاں ہیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو سعودیہ میں اتنا طوفان آیا، اتنی طوفانی بارش ہوئی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ حکمت کے نشان ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اپنے فیصلوں کو، اپنی ضرورتوں کو، دولت کو، دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہی بس بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، خود کو روک نہیں رہے، اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو 20 24 25 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں، ان میں اگر بیٹھ کر سوچا جائے نا تو آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا، 24 سال میں کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو اللہ کی طرف سے اگر زندگی ابھی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گی، میں حاضر ہوں گی، تو پتہ نہیں کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے کیا کمایا یا میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نمازیں بھی ایسے چند منٹس نکال کے بس بھاگتے توڑتے پڑھتے ہیں فرض پورا کرنے کے لیے کہ بس ہم نے فرض ادا کر دیا، بس ٹھیک ہے۔ جاب کی، یونیورسٹی گئے، اسٹڈی کی، پیسہ کما لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی جیسے کہیں نہ کہیں کوئی ٹینشن ہے، کوئی بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی لیے نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے۔ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ نمازوں میں جو ٹائم دینا چاہیے، اللہ کو جو ٹائم دینا چاہیے، وہ ہم نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کا ایک پیج پڑھا، بس بات ختم، فرض پورا کر لیا کہ آج پڑھ لیا میں نے قرآن۔ نمازیں تھیں جی، ساری 5 نمازوں کے فرائض ادا کر لیے، بس ٹھیک ہے۔ نماز کو ٹائم نہیں دیا، اللہ کو ٹائم نہیں دیا، قرآن کو ٹائم نہیں دیا، دین کو ٹائم نہیں دیا۔ ٹائم دے رہے ہیں ہم جاب کو، ٹائم دے رہے ہیں ہم اسٹڈی کو، ٹائم دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، فون کو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی
بس کر دیں، نہ بھاگیں کسی کے پیچھے، چھوڑ دیں یہ دنیا، آ جائیں اللہ کی طرف، ایک قدم بڑھائیں، وہ تھام لے گا، وہ سنبھال لے گا۔ کوشش تو کریں، آج مل کر کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ بس بھروسہ ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، یقین کریں گے تو وہ سنے گا، دعا کریں گے سچی نیت سے، سچے من سے، تو وہ سنے گا۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو راضی کر لیں اس کو، بات کریں اس سے، وہ سمجھتا ہے، وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، رب سمجھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بس سوچو، چند آنسو بہا لو تو وہ من کی بات سمجھ جائے گا کیا چل رہا ہے اندر، وہ ٹھیک بھی کر دے گا۔ لیکن صبر سے، ہمت سے کام لینا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یقین رکھنا ہے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔